اسرائیل نے ایران کے اوپر ایک حملہ کیا، 200 جنگی طیاروں کا اسرائیل کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ ہم نے اٹیک کیا. ان کی جو یورینیم مینجمنٹ سائٹس ہیں، ملٹری سائٹس ہیں، ان کو انہوں نے ٹارگٹ کیا، جس کے اندر ایران کے جو مسلح افواج کے سربراہ ہیں ان کے سمیت جو ان کے متعدد کمانڈر اور 6 سائنسدان نیوکلیئر سائنٹسٹ جو ہیں اس میں شہید ہوئے ہیں. اب اس کے بعد سے سر ساری چیزیں جو ہیں وہ بہت اپیرنٹ ہو گئی ہیں کہ یہ ایک نیا فرنٹ ہے، یہ اسرائیل کی طرف سے ایک نئی جنگ جو ہے اس کا اعلان ہے. اب ایران کی حد تک جو ان کی جوابی ساری ہمیں باتیں پتہ چل رہی ہیں کہ وہ ریٹیلیٹ کریں گے. اس وقت تک ایک یہ رپورٹ ہے کہ 100 کے لگ بھگ ڈرونز جو ہیں انہوں نے ان کا حملہ اسرائیل پہ کیا ہے. اگین اس کے اوپر ایک حتمی طور پہ بیان جو ہے کہ اس کا رزلٹ کیا آیا وہ ہمارے پاس نہیں ہے. اسرائیل البتہ کہتا ہے کہ جی ہم نے تمام جو ہے ان کو شوٹ ڈاؤن کیے ہیں، لیکن ظاہر ہم اس کے اوپر تو نہیں جائیں گے فی الحال. اس کے ساتھ ساتھ آپ انٹرنیشنل کمیونٹی کے بیانات لے لیں، خاص طور پہ امریکہ کے، تو وہ کہتے ہیں وہ لا تعلقی کا اس کے اندر بھرپور اظہار کر رہے ہیں کہ جی ہمارا کوئی اس کے اندر رول نہیں تھا. البتہ ہم نے آپ کو انڈیکیٹرز دے دیے تھے کہ یہ ایسا ہونے لگا ہے، وچ مینس کہ دے نیو. ایک تو یہ بات ایکسکیوز می، ایک تو یہ بات ہوگی، لیکن اس کے بعد وہ کہہ رہے ہیں کہ اٹیک جو ہے اس کے اندر ہمارا کوئی رول نہیں تھا. اور ظاہر ہے مڈل ایسٹ سے جب امریکہ نے اپنے نان اسیشنل سٹاف کو بھی موو کیا تو ایک متوقع تھا کہ یہ چیز ہوگی. اب امریکہ کا رد عمل اس کے اوپر کیا ہے کہ وہ ڈی ایسکلیشن کی بات جو ہے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے ایک ٹویٹ بھی کی، اور اس کے تحت وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ جی ہم ڈی ایسکلیشن چاہتے ہیں، اور ایران جو ہے وہ جس طرف اس چیز کو لے کے جانا چاہ رہا ہے وہ بڑی خطرناک ہو سکتی ہے، یقیناً خطرناک ہو سکتی ہے. لیکن اگر سے صرف اسرائیل کی بات کر لیں تو آپ تھوڑا اس کے اندر ایک براڈر پوائنٹ آف ویو لیں، جس کے تحت اب انٹرنیشنلی ان کو ایک آئسولیٹ کیا گیا ہے. گلوبلی ممالک جو ان کے ساتھ تھے وہ ان کے ساتھ نہیں رہے. غزہ میں جو جس قسم کا ظلم نیتن یاہو کر رہا ہے، اس کے بعد یہ ایک ان کو ایک اسٹریٹجی سوجی کہ جس کے اندر ہم جو ہیں کانورسیشن کو شفٹ کر لیں. اور انہوں نے اپنے عوام کو کہا ہے کہ تیار ہو جاؤ، یہ پہلا حملہ تھا. آپ اپنی طرح ہم نے یہاں پہ بنکرز جو ہیں ان میں رہنے کی عادت ڈال لیں، اپنے آپ کو ٹرنچز میں رہنا سیکھیں. آپ ہسپتال ہم نے کھڑے کر لیے کیونکہ اب ہونے لگی ہے جنگ. اب اس قسم کا شخص جو ہے اس کے بارے میں کیا ہی بندہ بات کر سکتا ہے جو کہ ہیل بینٹ ہے اپنے ایجنڈے کے اوپر کہ ہم نے جنگ مسلط کرنی ہے تمام خطے میں جو ان کے ارد گرد ہے. ظاہر ہے ایران جو ہے وہ اب جواب دے گا. اس کے آپ نے ہیڈ آف دیئر ملٹری جو ہے ان کے اوپر اٹیک کیے. انٹیلیجنس ان کی بہت پراپر تھی، کیوں تھی یہ سوال ہے ایک. اس کے علاوہ سر کئی چیزیں جو ہیں اس کے اندر اب زیر بحث ہیں، اور ایران کیا اپنا پراپر جواب جو ہے کیا دیتا ہے، کب دیتا ہے، یہ اونلی ٹائم ول ٹیل. بٹ لینڈسکیپ چینج ہو گیا ہے اس اٹیک کے بعد. جی یقیناً لینڈسکیپ چینج ہو گیا ہے. دیکھیں ہم بڑے عرصے سے کہتے ہوتے تھے کہ بزرگوں کی کئی باتیں اب ان کو نہ ریکنسیڈر کرنے کی ضرورت ہے، یا کتابی کچھ وزڈم جس کو اب ریکنسیڈر کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ دنیا بہت بدل گئی ہے. اب کہاں ہوتی ہیں جنگیں، یہ آج سے کچھ عرصے پہلے تک ہم سب اس طرح کی باتیں کرتے تھے. ظاہر ہے اس میں کوئی دیکھنے والا پوائنٹ آؤٹ کر سکتا ہے کہ نہیں جی مطلب پچھلے 20-25 سالوں میں 6 جنگیں ہوئی ہیں، لیکن وہ تھا کوئی ایک بہت زیادہ طاقتور کسی ایک بہت کمزور کو سپریس کر رہا تھا. ایک دم سے یہ جو معاملات بنے ہیں، انڈیا نے پاکستان پر حملہ کیا، اب وہ ایک اس بحث کو چھوڑ دیں کہ کون زیادہ ملیٹریلی زیادہ سٹرینتھ رکھتا ہے. یہ دونوں ٹاپ 6 آرمیز کے اندر آتی ہیں، ٹھیک ہے. اچھا اب یہ اسرائیل ایران اگین زیادہ طاقتور کون ہے اس کو آپ چھوڑ دیں. ایران کوئی بہت کمزور ملک نہیں ہے ملیٹریلی، یہاں تک کہ یوکرین رشیا بھی اگر آپ دیکھ لیں تو یوکرین جو ہے وہ اتنا ویک ثابت نہیں ہوا. سو اب کیا معاملات واپس اس طرف جنگوں کی طرف جا رہے ہیں جس میں پھر بہت بڑے لیول پر انسانی جانیں ضائع ہوں گی. جس طرح سے ہم بات کرتے تھے کہ اب تو جی پاپولیشن بڑھے گی کیونکہ اب تو جنگیں ہی نہیں ہوتی، تو کیا جنگیں واپس ٹرینڈ میں آ گئی ہیں؟ نمبر 1 سوال. نمبر 2 چیز یہ کہ اس ظاہر ہے جو سب سے زیادہ نقصان دہ چیز ہے وہ تو انسانی جان ہے کہ اس کا نقصان سب سے بڑا ہے. لیکن لینڈسکیپ کی جو آپ نے بات کی نا، پوری دنیا کا اکنامک لینڈسکیپ بھی بدلے گا. ابھی آپ صرف اگر پاکستان کی ہی بات کر لیں تو یہ اٹیک کے بعد سے 11% ریٹ انٹرنیشنل مارکیٹ میں تیل کا اوپر چلا گیا. اچھا 11% تو چلیں کیونکہ ویسے ہی بہت نیچے آیا ہوا تھا تو سسٹینیبل ہے.
لیکن اگر اس کے بعد ظاہر ہے دیکھنا ہے کہ سعودی عرب اور رشیا کیا فیصلے کریں گے, کیا وہ پیٹرول پہ اپنی جو ہے پالیسی ہوگی ان کی. بٹ اگر یہ زیادہ اوپر جاتا ہے تو پاکستان کا انٹرسٹ ریٹ جو ہم پچھلے 1 سال سے سن رہے ہیں کہ ٹارگٹ یہ تھا کہ اس کو سنگل ڈیجٹ میں لے کے آنا ہے, وہ ہم نہیں لا سکیں گے, کیونکہ پاکستان کے امپورٹ بل میں جو سب سے بڑی چیز ہے وہ تیل ہے. تو اگر ہم, کیونکہ وہ تیل انٹرنیشنل مارکیٹ میں اتنا نیچے جا رہا تھا کہ ہم امید لگائے بیٹھے تھے کہ اس کی وجہ سے انٹرسٹ ریٹ سنگل ڈیجٹ پہ آ جائے گا. جب انٹرسٹ ریٹ سنگل ڈیجٹ پہ آئے گا تو لوگ بینکوں سے, پراپرٹیز سے, ہر اسٹیگننٹ چیز سے پیسہ نکالیں گے اور انڈسٹری میں ڈالیں گے, لوگ بوروئنگ کریں گے بینک سے اور انڈسٹری چلے گی, اکانومی کا پہیہ چلے گا. اگر خدا نہ خواستہ تیل کی وجہ سے ہم اس کو مینٹین نہ کر سکے یا واپس انٹرسٹ ریٹ اوپر جانا شروع ہو گیا تو پھر یہی ہوگا کہ لوگ اپنے کاروبار میں سے نکال کے پیسہ تو بینک میں ڈال دیں گے. سو یہ پاکستان ہے جو اس سے اثر انداز ہوگا. اس کے علاوہ جو پوری دنیا ہے وہ بھی اثر انداز ہوگی. اور ظاہر ہے اس میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ دوسرے نمبر پہ یا شاید تیسرے نمبر پہ بڑا مسئلہ ہے اکانومی. سب سے بڑا مسئلہ تو یہی ہے کہ جنگ کے نتیجے میں انسانی جانیں جائیں گی. اور آپ کی ایک بات ہے جو میں دہراتا ہوں کئی دفعہ کہ نیتن یاہو کو ہمیں تو چھوڑ ہی دیں کہ ہم اس کو کیا کہتے ہیں, اس کے اپنے ملک کے لوگ 6 دفعہ پوچھ چکے ہیں کہ بھائی آپ کی اینڈ گیم ہے کیا, کدھر لے کے جانا معاملہ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.